عدم اعتماد یا پارلیمنٹ سے استعفے. عدم اعتماد پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے, پارلیمنٹ سے استعفے مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. تو ایک اپوزیشن ہے اور اس کے کئی بیانیے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں ایک بڑی معروف ڈرامہ سیریل تھی, پی ٹی وی پہ چلتی تھی, ایک محبت 100 افسانے. تو وہ ایک محبت 100 افسانے جو ہے اس کا ذکر میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے اور کئی خواب سہانے, ایک اپوزیشن کے کئی بیانیے ہیں. اور حکومت سے جب کہا جاتا ہے کہ عوام کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے, تو ایک حکومت ہے اور اس کے بھی 100 بہانے. تو یہ جو ایک محبت 100 افسانے سیریل ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے, کئی سال سے چل رہی ہے. اس میں اپوزیشن کی بھی افسانے ہیں, اس میں حکومت کے بھی افسانے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ میں نے کیا کہانی شروع کر دی, ایک محبت 100 افسانے. تو میں اس کہانی کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, دونوں جو کہہ رہی ہیں دراصل ان کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, وہ یہ آپ کو ابھی بتائیں, کل بتائیں, پرسوں بتائیں, جب بھی بتائیں. لیکن آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے, اس ایجنڈے میں ایک آئٹم یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کا جو F9 پارک ہے, یعنی کہ فاطمہ جناب پارک, اس کو بھی سکوک بانڈز جو ہیں اس کے لیے, اس کو بھی میں گروی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا, لیکن اس کو استعمال کیا جائے گا سکوک بانڈ جاری کرنے کے لیے, اس کے عوض قرضے حاصل کیے جائیں گے. تو اس سے پہلے یہ ہمارے کچھ ایئرپورٹس اور موٹر ویز جو ہیں ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا پارک ہے, تو اس کو بھی ہم اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کریں. تو کب تک ہم یہ کام کریں گے؟ کیا اس سے ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اور آج میں نے اس لیے بلایا, بہت سوچ سمجھ کے بلایا, کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے سرکولر ڈیٹ یعنی کہ گردشی قرضوں پر ایک رپورٹ تیار کی تھی, اور ان کا کیونکہ بینکنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اس لیے میں نے ان کو آج بلایا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں مفتاح اسماعیل صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ. شبلی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیبنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز آ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو جب اس طرح سکوک بانڈز کے لیے قرضے حاصل کرنے کے لیے اس طرح جو بھی حکومت جو ہے ماضی کی مسلم لیگ نون کی حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی تھی جس طرح کہ اب آپ کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے ذرا سنیں. موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد, اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا, اس کے اوپر پیسے لیے ہیں, قرضہ لے لیا اس کے موٹر وے کے اوپر. تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ وہ کسی اور کو جائے گا. قرضہ انہوں نے لیا ہے, پیسہ پاکستانی قوم دے گی. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی, ایئرپورٹ گروی, پی ٹی وی گروی. ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا, ڈیفالٹ ہو رہے تھے, ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. جی شبلی فراز صاحب, جو کام نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کر رہے تھے وہی کام آپ کریں. عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا گروی, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے کہ گروی کا لفظ غلط ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی دیکھیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے جولائی 2018 میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا سینٹ میں, جو کہ پوری طرح سے اس کو سب اپوزیشن سب نے سپورٹ کیا اور وہ پاس ہو گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمارے جس طرح کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ ہم ربا کے خلاف ایک جہاد کریں, اور ساتھ ہی میں ایسے انسٹرومنٹس لائیں جس میں کہ اسپیشلی اسلامک بینکنگ جو ہے, جو کہ بڑی نومولود تھی اور کافی حد تک, تو اس کو سپورٹ کیا جائے. تو اس میں نے یہ ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ 30% جو گورنمنٹ کے لونز ہیں وہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو لیے جائیں, کیونکہ گریجول وہ ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسلامک بینکس ہیں وہ بنیادی طور پہ فنڈز تو اکٹھے کر سکتے ہیں, لیکن جب لون دینے کی باری آتی ہے تو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے زیادہ ٹیکرز ہوتے نہیں ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیونکہ ہم نے اسلامک بینکنگ کو انکریج کرنا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی, جس کے بعد ایس سی سی پی نے بھی اپنے رولز میں بھی ماڈیفیکیشن کی نومبر میں 2018 میں, اور اس چیز کو ہم نے جتنی بھی ہماری بوروئنگ ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو اگر آپ لون لیں تو اس کے لیے ایک انڈر لائنگ ایسٹ ضروری ہے. وہ انڈر لائنگ ایسٹ بنیادی طور پہ گروی نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک قسم کی رینٹل ویلیو پہ آپ اس کو اسیس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ F9 پارک, فاطمہ جناب پارک اسلام آباد کا,
کل کیبنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کرے گی کہ آپ اس کو بھی رینٹ پہ دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے, تو پاکستان کو کبھی بجٹ کی سپورٹ کے لیے, کبھی لائک جس طرح کے پاور سیکٹر کے جو لونز تھے چونکہ وہ مہنگے ہوتے تھے, یعنی Kybor+4 تک جاتے ہیں, تو اس میں بھی میری ایک کوشش تھی, ایک سینڈیکیٹ بنایا اسلامی بینکس کا جو کہ سستا, بیکاز اس وقت جو لاسٹ جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ Kybor+0.75 اس سے بھی بلکہ کم شرح پہ جو ہے تو یہ قرضہ لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں یہ جو صکوکس ہیں یہ جاری کرنے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ایک تو اچھا ہے کہ ہماری جو بینکنگ ہے اس میں اسلامک بینکنگ وہ ان کو بھی ایک انکریجمنٹ جب ملے. عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ گروی کا لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب جلسوں میں بات کرتے ہیں, وہ خان صاحب ایک اوور آل کانٹیکس میں بھی بات کرتے تھے کہ اس ملک میں جو کہ ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ قرضے, اس سے یہ بات صرف قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو اس کا مصرف ہے, جو جس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ اتنے, بیکاز اس میں کئی وجوہات ہیں جس پہ کہ کبھی توجہ نہیں دی گئی, ان بنیاد اس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب, جو کام آپ کی گورنمنٹ کر رہی تھی, جو کام اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی تھی, اب وہی کام عمران خان صاحب نے بھی شروع کر دیا. اس پر کیا اعتراض ہے؟ آپ کی پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج بڑے ٹویٹس کیے ہیں اس کے خلاف کہ یہ عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے. شکریہ حامد صاحب. دیکھیے ایک تو پی ٹی آئی میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے جو کہ بالکل نہیں ہے, کہ ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اسی کام کو یہ لوگ پہلے کرٹیسائز کرتے رہے اور آج یہ خود کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم جب قطر سے گیس لے کے آئے 13% پہ تو ان کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ آپ نے مہنگی لی, پھر اسی ملک سے اسی کمپنی سے 17-18% میں لے رہے ہیں. ہم نے 11% کی گیس لی تو یہ 20% کی لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر بھی دکھا دیا. یہ ہم کو 5 سال تک کرٹیسائز کرتے رہے کہ ہم نے قرضے بہت لیے ہیں, ہم نے 10,600 ارب روپے قرضہ لیا تھا 5 سال میں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے 2 سال میں 11,500 ارب روپے قرضہ لیا ہے. لیکن اخلاقی جرت ان میں نہیں ہے کہ یہ ایڈمٹ کرے کہ ہاں ہم غلط تھے, یہ غلط بات کر رہے تھے, ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ شبلی صاحب کی بات درست ہے اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ اسلامک حقوق آپ کو ایشو کرنے چاہیے, اس سے اسلامک بینکنگ فروغ ہوتی ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور یہ سچی بات ہے کہ کوئی F9 پارک یا کوئی موٹر وے آ کے لے تو نہیں جا سکتا, تو اس سینس میں گروی نہیں ہے. اس کی ایک انکم سٹریم ہوتی ہے جس کے سامنے آپ یہ قرض لے رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ F9 پارک میں کون سی انکم سٹریم ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جیسے پاور پلانٹس ہیں, موٹر وے ہے, جس کے اندر آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ ضرور کر لیں, لیکن ایسی چیزیں جو کہ سمبولک ویلیو ہے, جیسے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر مزار قائد ہے کراچی میں تو آپ اس کو تو گروی نہیں رکھیں گے نا, کوئی نیشنل پرائیڈ بھی ہوتی ہے. تو شاید F9 پارک کا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک ایموشنل ویلیو ہے, تو شاید اس لیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن لیکن آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ایئرپورٹ کو بھی, آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ایئرپورٹ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا. جی بالکل کراچی ایئرپورٹ کو کرنے میں ایئرپورٹ کی ایک انکم سٹریم ہے. آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سول ایویشن والے بڑا آپ سے پیسہ لیتے ہیں. اگر آپ میرے خیال ہے 5,000 یا 3,000 روپے پر پیسنجر انٹرنیشنل فلائٹس کی لیتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ سول ایویشن جب سے آئی ہے, غلام سرور صاحب وزیر بنے ہیں, جب سے اس کا ٹھپا بٹھا دیا ہے. پاکستانی پائلٹس دنیا بھر میں اب بین ہو رہے ہیں, PIA کا ٹھپا بٹھا دیا. لیکن وہ جو بھی غلام سرور صاحب نے اپنی دانش میں جو بھی کیا ہے, میرے خیال سے بہتر ہی کیا ہوگا. خان صاحب کی حکومت ہے, یہ تو دودھ میں نہائے ہوئے ہیں. تو اگر یہ PIA کو بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے. میں کہاں ہو سکتا ہوں, نہ ان کا جتنا محب وطن ہوں, نہ ان کے جتنا ایماندار ہوں کہ کرٹیسائز کر سکوں. لیکن اس سول ایویشن نے تو ہم کو لے ڈوبا ہے. لیکن لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کے اوپر میں خان صاحب کی سنت پہ وہ عمل نہیں کروں گا اور بے بنیاد کرٹیسائز نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹری کا یہ بات ٹھیک تھی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے ایسٹس کے جن کے سمبولک ویلیو, جیسے اچھا لیکن اب مجھے ایک سوال کا جواب دینا کہ گروی کا لفظ غلط ہے نا, گروی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں. سر اردو کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ورڈ ہے. انگریزی میں جو شبلی صاحب نے جو ورڈ استعمال کیا ہے ایسٹ بیکڈ, تو وہ صحیح ہے. وہ میں اپنے زمانے میں بھی ہم استعمال کرتے تھے. آپ کا اس پہ اتفاق ہے, وہ گروی تھا. یہ سکوک کرتے ہیں تو گروی نہیں ہے. آپ دونوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ گروی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو سر نہیں, میری گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ کرے تو گروی کرنا چاہیے, PTI کرے تو ایسٹ بیکڈ ہے. چلیں میرا خیال ہے آپ اب سیاسی تانہ زنی کر رہے ہیں, لیکن گروی کا لفظ ٹیکنیکلی غلط ہے
آپ سر وہ تو اتنا تو حق ہے. اور گروی اور شبلی صاحب نے بھی یہ کہا. تو ماضی میں اگر عمران خان صاحب نے گروی کا لفظ استعمال کیا تو غلط تھا. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے گروی کا لفظ استعمال کیا ہے تو غلط ہے.